سجل تو اپنے دادا کی ڈائری تلاش کرنے کے لیے ان کی الماری کی تلاشی لیتی ہے، لیکن اسی تلاشی کے دوران اسے دکان کے اصل کاغذات بھی مل جاتے ہیں۔ مارے خوشی کے وہ رابعہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب وہ جاوید ہماری دکان پہ ناجائز قبضہ نہیں کر سکتا۔ کل ہی دکان پہ جا کے یہ کاغذات ہم پہلے تو اس جاوید کو دکھائیں گے اور اس کے بعد پولیس اسٹیشن جائیں گے تاکہ وہ جاوید کے خلاف FIR کاٹے اور ہماری دکان جلد سے جلد اس گنڈے سے خالی کروائے۔ کیونکہ پہلے سجل جب تابش کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئی تھی تو پولیس آفیسر نے کہا تھا کہ آپ کے پاس بھی تو دکان کی رجسٹری یا پیپرز نہیں ہیں کہ آپ ثابت کر سکیں کہ دکان ابھی تک آپ کے نام ہے۔ لیکن سجل اور رابعہ جب جاوید کے پاس جاتے ہیں تو وہ چپکے سے رابعہ کے پرس میں 2 لاکھ رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ اس عورت نے میری دکان سے 2 لاکھ روپیہ چوری کیا ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا حساب ہو جاتا ہے، جس کے بعد جاوید فوراً پولیس اسٹیشن کال کرتا ہے۔ یوں چوری کے الزام میں سجل اور رابعہ پولیس اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں۔ پولیس آفیسر ان دونوں کی کوئی بات نہیں سنتا اور ان کے خلاف فوراً FIR کاٹ دیتا ہے۔ سجل حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ اس دن جب ہم آپ کے پاس ریکویسٹ لے کے آئے تھے تب تو آپ نے بہت چھان بین کی تھی، اور اب بغیر کسی تفتیش کے، بغیر یہ جانے کہ کیا ہم نے سچ میں پیسے چوری کیے بھی ہیں یا نہیں، آپ اس گنڈے کے کہنے پہ ہمارے خلاف فوراً FIR کاٹنے پہ رضامند بھی ہو گئے۔ اب سجل کو کیا پتا کہ پولیس آفیسر کو تو جاوید نے اچھی خاصی رقم دی ہے، بلکہ پولیس آفیسر تو جاوید سے دکان میں سے 50% کے شیئر کا تقاضا بھی کر چکا ہے، جبکہ ان دونوں ماں بیٹی سے تو اسے ایک آنا ملنے کی بھی امید نہیں ہے۔ پولیس آفیسر رابعہ سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہیں تھانے میں بند نہ کیا جائے تو تم لوگوں کو لکھ کے دینا ہوگا کہ وہ دکان جاوید کے ہی نام ہے، ورنہ پھر چوری اور دھوکہ دہی کے الزام میں ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنی پڑے گی۔ رابعہ تو پولیس آفیسر اور جاوید کے سامنے رو رو کر کہتی ہے کہ آخر ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو اس طرح سے ہمیں ذلیل کرا رہے ہو، حالانکہ تم دونوں اچھے سے جانتے ہو کہ یہ دکان ابھی تک ہماری ہے، اور ابا جی نے مرنے سے پہلے اس دکان کا اگر سودا کیا ہوتا تو ضرور ہمیں بتاتے۔ ابا جی نے ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ دوسری طرف رمشا چونکہ بہت پریشان ہے کیونکہ ارجمند نے تو اس کا جینا حرام کر رکھا ہے، تو سوچتی ہے دکھ سکھ شیئر کرنے کے لیے اپنی ماں سے جا کے ملتی ہوں، لیکن جب گیٹ پہ پہنچتی ہے تو گیٹ پہ پڑا تالا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ہمسائے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں اور بہن کو تو پولیس اریسٹ کر کے تھانے لے گئی تھی۔ رمشا تو یہ سن کے حیران پریشان رہ جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا اور وہ کس سے مدد مانگے اس سلسلے میں۔ ہو سکتا ہے کہ رمشا تیمور پاشا سے ہی بات کرے، اور ظاہر ہے کہ تیمور پاشا اگر اس میٹر میں انوالو ہو جاتا ہے تو جاوید سے دکان لے کے اسے سزا دلوانا اور اس پولیس آفیسر کی وردی اتروانا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ارجمند اپنی دوست کو بلواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں تو اچھے سے یاد ہے نا کہ مہر النساء کی پریگنینسی ختم کرانے کے لیے ہم نے خود اس کی گائناکولوجسٹ سے بات کی تھی اور اسے ایسی میڈیسن دی تھی جس سے اس کی فوراً DNC ہو سکے۔ تو بھلا خود ہی سوچو کہ پھر اتنے سالوں بعد یہ لڑکی مہر النساء کی بیٹی بن کے ہمارے سامنے آ کے کیسے کھڑی ہو سکتی ہے۔ ارجمند کی دوست کہتی ہے کہ ہاں مجھے اچھے سے یاد ہے، مجھے بھی 100% یقین ہے کہ یہ لڑکی تیمور پاشا کی اولاد نہیں ہے، محض تیمور پاشا کا پیسہ لوٹنے کے لیے اس لڑکی نے اور اس کی ماں رابعہ نے مل کے پلاننگ کی ہے۔ تو ارجمند کہتی ہے کہ اب میں تیمور پاشا کو یہ سب تو نہیں بتا سکتی کہ میں نے خود مہر النساء کی پریگنینسی ختم کروانے کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، اس طرح تو میں تیمور پاشا کی نظروں میں بری بن جاؤں گی۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ میں بھی بری نہ بنوں اور اس لڑکی کی سچائی بھی تیمور پاشا کے سامنے آ جائے؟ تو ارجمند کی دوست جو شاید ارجمند سے زیادہ ذہین ہے اسے مشورہ دیتی ہے کہ بھائی اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے، تم اس لڑکی کا DNA ٹیسٹ کرواؤ اور اس کے بعد وہ ٹیسٹ تیمور پاشا کے سامنے رکھ دو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیمور پاشا جانے اور یہ لڑکی جانے۔ ظاہر ہے کہ سچائی سامنے آنے کے بعد تو تیمور پاشا کبھی بھی اس لڑکی کو معاف نہیں کرے گا کہ اس نے تیمور پاشا کو اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ ارجمند تو اپنی دوست کے مشورے پہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیٹس بریلینٹ،
اس طرح تو سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ دوسری طرف سجل کو لے کے سالار کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور بس وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اس لڑکی کو کس طرح سے ذلیل و رسوا کرنا ہے، جیسے اس نے 2 بار اتنے لوگوں کے درمیان سالار پاشا کی انسلٹ کی ہے۔ جب تک اس لڑکی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں لے لیتا میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ جبکہ دوسری طرف تیمور پاشا کی بیٹی علیزے جو تابش کی محبت میں گرفتار ہے، اس نے غصے میں تابش کی انسلٹ تو کر دی تھی اور اس سے کبھی رابطہ نہ کرنے کا سوچ لیا تھا، لیکن اب گھر میں جو حالات چل رہے ہیں تو علیزے کو تابش کی بہت یاد آتی ہے۔ کافی دفعہ فون بھی اٹھاتی ہے اس سے کانٹیکٹ کے لیے، لیکن ایگو آڑے آ جاتی ہے اور پھر وہ سوچتی ہے کہ تابش نے بھی تو مجھ سے اس دن کے بعد کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ تابش بھی علیزے سے کانٹیکٹ کرنے کا سوچتا تو ہے، لیکن پھر ساتھ ہی یہ سوچ لیتا ہے کہ علیزے جیسی غصے والی اکڑو لڑکی ہے، یہ نہ ہو کہ میں اسے کال کروں اور وہ ایک دفعہ پھر میری انسلٹ کر دے۔ علیزے کے دماغ میں ایک نام اڑ کے رہ گیا ہے اور وہ ہے سجل، اور اسے یہی لگتا ہے کہ شاید تابش اور سجل کے درمیان کچھ چل رہا ہے اور اسی سجل کی وجہ سے تابش مجھے اگنور کر رہا ہے، حالانکہ تابش اور سجل کے درمیان تو ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو علیزے کے دل میں سجل کے لیے پہلے سے ہی اتنی نفرت ہے، جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ رمشا نہیں بلکہ دراصل سجل تیمور پاشا کی بیٹی ہے، تو اس کے بعد علیزے کا کیا ری ایکشن ہوگا یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تیمور پاشا کی تو روٹین ہے کہ وہ اپنے دن کا آغاز مہر النساء کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد کرتا ہے۔ اب ہمیشہ کی طرح جب وہ مہر النساء کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جاتا ہے تو وہاں اس کا ایک بار پھر آمنا سامنا سجل سے ہو جاتا ہے، جو اپنے دادا کی قبر پہ بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہے، گلے شکوے کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ دادا جی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ساری تکلیفوں نے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا۔ تیمور پاشا قریب جا کے سجل کو حوصلہ دیتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ہی گاڑی میں بٹھا کے اس کے گھر کی طرف چھوڑنے جاتا ہے۔ اب تیمور پاشا کے دل میں ایک دفعہ پھر سجل کو دیکھ کے مہر النساء کی یاد آتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میری اور مہر النساء کی اولاد تو رمشا ہے، لیکن رمشا کو دیکھ کے مجھے کبھی مہر النساء کی یاد نہیں آئی، اس میں تو مہر النساء کی ذرا سی بھی جھلک نہیں ہے، جبکہ یہ سجل جو میری اولاد بھی نہیں بلکہ رابعہ کی بیٹی ہے، تو پھر اسے دیکھ کے مجھے مہر النساء کی یاد کیوں آتی ہے؟ کیونکہ سجل کی صرف شکل ہی نہیں، آواز، بولنے کا سٹائل، سب کچھ ہی تو اپنی ماں پر گیا ہے، اور سجل کو بھی تو نہیں پتا نا کہ تیمور پاشا اس کا فادر ہے، لیکن وہ راستے میں تیمور پاشا سے کہتی ہے کہ آپ سے ایک بات پوچھوں، کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ تیمور پاشا اس بات میں سر ہلاتا ہے تو سجل کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی دادا جی کو چھپ چھپ کے روتے ہوئے دیکھا، لیکن مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں روتے ہیں، یہ تو ان کے انتقال سے کچھ عرصہ قبل مجھے پتا چلا کہ وہ میری پھوپھو یعنی اپنی بیٹی مہر النساء کی یاد میں روتے ہیں، لیکن میں آج تک نہیں سمجھ پائی کہ دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں اور پیچھے والوں کو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن آخر میری پھوپھو مہر النساء کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ دادا جی ان کی تکلیف کبھی بھی بھول نہیں پائے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری پھوپھو کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تیمور پاشا سجل کے اس سوال پہ نظریں چرا لیتا ہے، ہاں البتہ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں، لیکن وہ سجل کو کوئی جواب نہیں دے پاتا، کیونکہ شاید تیمور پاشا کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کی مہر النساء کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور یہ بھی کہ یہ سب کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ ارجمند تھی، جو ہمیشہ سے مہر النساء سے حاسد تھی کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ تیمور پاشا اس کے عشق میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اسے میں کبھی نظر ہی نہیں آئی، اور پھر ارجمند نے تیمور پاشا کو پانے کے لیے مہر النساء کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دیا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ تیمور پاشا تو ارجمند کو مل گیا لیکن اس کے دل میں آج بھی مہر النساء زندہ ہے۔ تو ناظرین، ڈرامے میں ابھی کافی ایسے راز ہیں جن سے پردہ اٹھنا باقی ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور بھائی مجھے تو اس ڈرامے کی ہیروئن سجل کی ریزیمبلنس عائزہ خان سے بہت زیادہ لگتی ہے۔ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔